سب سے بڑا مجاہد جسے دنیا مجاہد اعظم مجاہد ملت کہتی ہے، وہ مجاہد ملت بھی ہمارے حصے میں. بے شک بے شک، بہت خوب. وہ مجاہد اعظم بھی ہمارے حصے میں. تو جتنے بڑے والے ہیں سب کہاں ہیں بھائی؟ کس کے حصے میں ہے؟ ہمارے حصے میں. اور فائنل جملہ میں بول دوں، اگر علماء اکرام، اچھا یہاں پر کوئی تاج الشریعہ کا مرید ہے؟ اور جو لوگ باپ ہیں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے، صرف انہیں دنیاوی تعلیم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، صرف انہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں، انہیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، انہیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ دین کی تعلیم سے میرا بیٹا قریب ہے کہ نہیں قریب ہے، انہیں علماء کے قریب کرنے نہیں دیا تم نے. یاد رکھنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، خیرکم. علماء اکرام موجود ہیں، آپ نے بیان میں سنا ہوگا بندہ ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود شریف محبت کے ساتھ پڑھے تو اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی. بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، روزگار میں برکت عطا فرماتا ہے. آپ نے علماء اکرام کی زبانی یہ بھی سنا ہوگا بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھے تو اللہ درود شریف کی برکت سے عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اللہ اس درود شریف کی برکت سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو درود شریف کی برکت سے اللہ تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو درود شریف کی برکت سے اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ہم تو الحمدللہ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا سارا کام درود شریف سے بنتا ہے. اور دنیا کی تنہا اور واحد عبادت ہے درود شریف جو ہر حال میں قبول ہی ہوتی، قبول نہ ہونے کا چانس نہیں. یہ تمام تر فضائل و مناقب احادیث کی کتاب میں موجود، صحابہ کے اقوال میں موجود، تابعین کے اقوال میں موجود. بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس پر رحمتوں کا نزول ہو. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو درود شریف کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو درود شریف کی برکت سے اس کی دعائیں قبول ہو. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اس کے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جائیں. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو مصیبتیں دور ہو جائیں. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. بندہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ تمام تر فضائل و مناقب احادیث کی کتابوں میں اور روایتوں میں موجود. لیکن ایک روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر فضائل و مناقب تو موجود ہے. بندہ محبت کے ساتھ جو پیارے آقا پر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے یہ فضائل و مناقب تو اسے حاصل ہوتے ہیں. لیکن علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، جو نہ سمجھے ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن جو سمجھ رہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں. یہ تمام تر فضائل و مناقب درود شریف کی برکتیں ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بندہ محبت کے ساتھ پیارے آقا پر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اسی درود شریف کی برکت سے اللہ اس کے آنے والی 3 نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرماتا. عاشق رسول، خاندان میں عاشق رسول، ایک نہیں، دادا بھی عاشق رسول، بیٹا بھی عاشق رسول، پوتا بھی عاشق رسول. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھ لو جس نے ہمیں دو سلام پڑھنا سکھایا ہے وہ بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان ہے. وہ فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. قسم خدا کی خود بھی پڑھا، ہمیں پڑھنا بھی سکھایا. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول بنا دیا، مفتی اعظم ہند کو عاشق رسول بنا دیا. اللہ نے تاج الشریعہ کو عاشق رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی شاہنواز اجہری صاحب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. پتا کیا چلا؟ درود شریف کی برکت سے اللہ خاندان میں آنے والی نسلوں میں بے شک عاشق رسول کو پیدا فرماتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ درود شریف کو ہم سب اپنا وظیفہ بنائیں. اس لیے کہ لیکن آج کل تو حالات بدل گئے. آج کل تو موبائل کا دور ہے، دیکھ رہے ہیں نا موبائل ہی کا معاملہ. ٹھیک. آج کل تو 1 سال کا بیٹا ہے وہ بھی موبائل سمجھنے لگا. اس کو بھی اگر گیم لگا کے آپ دے دیجئے تو رونا بھی چھوڑ دے گا، آپ کو بھی بھول جائے گا. لیکن وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے حق کو ادا نہیں کیا. اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کیا.
ایک دور تھا جس دور میں جب ماں باپ اپنے بچوں کو سلاتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سبحان اللہ. وہ دور تھا. لیکن آج حالات بدل گئے, آج معاملات بدل گئے. حضرات گرامی بڑی تیزی کے ساتھ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں اور ابھی علامہ احمد رضا اظہری صاحب کا بنگلہ زبان میں خطاب ہونا, بہت ہی شاندار گفتگو ہوتی ہے. آپ تمام حضرات سماعت کریں گے. میں تھوڑی دیر بس آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چونکہ یہ اپنا پروگرام ہے مجھے تو ایسے بھی بیٹھنا ہے بالکل. اور پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کے بلا کو آپ سننے بھی آئے ہیں اور سننے سے زیادہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. بے شک بے شک. حضرات گرامی آپ دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی. حضرات گرامی ہر دور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا نورانی قافلہ دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی بھی آئے, رسول بھی آئے. آدم کی صورت میں اللہ نے بھیجا, شیس کی صورت میں بھیجا, نوح کی صورت میں بھیجا, ابراہیم کی صورت میں بھیجا, اسماعیل کی صورت میں بھیجا, موسیٰ کی صورت میں بھیجا, عیسیٰ کی صورت میں بھیجا, ایوب کی صورت میں بھیجا, یعقوب کی صورت میں بھیجا, یونس کی صورت میں بھیجا, یوسف کی صورت میں بھیجا, حضرت عیسیٰ کی صورت میں بھیجا. تمام انبیاء کرام دنیا میں آئے. نبی تو نہ جانے کتنے ہوئے, رسول نہ جانے کتنے, لیکن قربان جاؤ ان تمام رسولوں میں جو سب سے بڑا رسول ہے, جسے دنیا رسول اعظم کہتی ہے, وہ رسول اعظم ہم غلاموں کے حصے میں آئے. بھائی وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. سید صاحب قبلہ موجود ہیں, واہ واہ واہ, جو چاہتا ہوں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو دنیا کا سب سے بڑا رسول, اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا. اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. سب سے بڑا. تو سب سے بڑا رسول کسے ملا بھائی؟ سب سے بڑا رسول ہمارے حصے میں. اسی طریقے سے صداقت کے نہ جانے کتنے علمبردار موجود ہیں. الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو نہ جانے کتنے بے ایمان بھی سچے بن جاتے ہیں. بے شک بے شک. بڑا بڑا بورڈ لگتا ہے کہ بہت ایماندار ہے, کرمٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے. حالانکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بے ایمان وہ بھی پوسٹر میں ایماندار لکھواتا ہے. ہر جگہ, ہمارے یہاں بھی, یہاں پر بھی, ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن حضرات گرامی صداقت کے نہ جانے کتنے علمبردار دنیا میں آئے, آ کر چلے گئے, آنے والے وقت میں آئیں گے. لیکن قربان جاؤ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں دنیا کا سب سے بڑا صداقت کا علمبردار اور صدیق کا ٹائٹل جس بندے کو عطا کیا ہے وہ صدیق اکبر, وہ صدیق اعظم ہم غلاموں کے حصے میں. بے شک. ہم صدیق اکبر کے بھی ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ گندا رافضیوں جیسا نہیں ہے جی کہ صرف اہل بیت اطہار کو مانے, چونکہ ہم تو بریلی کے امام کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہیں. اور ہمارا نعرہ یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور راہ ہے عطرت رسول اللہ. ہم دونوں کو مانتے ہیں. صحابہ اکرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں. پتہ کیا چلا, سب سے بڑا رسول رسول اعظم ہمارے حصے. واہ واہ بے شک. سب سے بڑا صدیق صدیق اعظم ہمارے حصے جی. نہ جانے کتنے قاضی ہیں, جج ہیں جو پیسہ لے کر فیصلہ کرتے ہیں, لیکن جب پوچھا جائے تو کہیں گے انصاف تو ہم کرتے ہیں. جی بے شک بے شک. کتنے قاضی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انصاف تو ہم کرتے ہیں. گاؤں کے سرپنچ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انصاف تو ہم کرتے ہیں. چودھری بیٹھ کر کہتا ہے انصاف کرنے کا ٹھیکہ تو میں نے لے رکھا ہے. لیکن حضرات گرامی یاد رکھنا, نہ جانے کتنے انصافر دنیا میں پیدا ہوئے, پیدا ہوتے رہیں گے, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں انصافر کا, فاروق کا سب سے بڑا ٹائٹل جس بندے کو عطا کیا وہ فاروق اعظم بھی الحمدللہ ہمارے حصے. وہ سب سے بڑا فاروق ہمارے حصے میں. پتہ کیا چلا, رسول ملا تو رسول اعظم, صدیق ملا تو صدیق اعظم, فاروق ملا تو فاروق ملا تو فاروق اعظم. نہ جانے کتنے لوگ آئے جو دین کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلے گئے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, شہید ہوئے. صحابہ بھی شہید ہوئے, تابعین بھی شہید ہوئے, نہ جانے کتنے مجاہدین اسلام شہید ہوئے. لیکن حضرات گرامی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں شہادت کا سب سے بڑا ٹائٹل, شہید اعظم کا ٹائٹل جس بندے کو عطا کیا وہ کوئی اور نہیں, وہ امام علی مقام امام حسین شہید اعظم ہمارے حصے میں.
ہم لوگ حسینی ہیں. حسینی ہے کہ نہیں بھائی؟ امام حسین کے ماننے والے ہیں, اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں. پتا کیا چلا؟ رسول ملا تو رسول اعظم, صدیق ملا تو صدیق اعظم, فاروق ملا تو فاروق اعظم, شہید ملا تو شہید اعظم. اسی طریقے سے اللہ نے جو دین کا نظام بنایا, اس دین کے نظام کو مسائل کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا. اور حقیقت میں جو چاروں کے ماننے والے ہیں وہی صحیح ہے, اور جو 4 کے علاوہ ہے, جو کسی کے مقلد نہیں ہے, جو غیر مقلد ہے, اہل خبیث ہے, وہ صحیح نہیں. چونکہ امام کا ماننا ضروری. اب 4 کے فالوور, ایک امام کا نام امام مالک ہے, ایک امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے, ایک امام کا نام امام محمد بن ادریس شافعی ہے, اور ایک امام کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. اور 4 میں اللہ نے تقسیم کر دیا. حکمت تو بہت ساری, لیکن ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے محبوب کی کوئی ادا دنیا سے ضائع ہو جائے, اس لیے مسائل کو 4 میں تقسیم کر دیا. کیونکہ کبھی اللہ کے رسول نے ناف کے نیچے نیت باندھی, کبھی سینے پر باندھی, کبھی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز ادا کی. دلیل کی بات میں نہیں کرتا, ناسک و منسوخ کی بات نہیں کرتا, دلیل کے قوت و ذوق کی بات اپنی جگہ پر, لیکن حکمت یہی کہ محبوب کی کوئی ادا دنیا سے ضائع نہ ہو, اس لیے مذہب کو 4 میں تقسیم کیا. چاروں اہل سنت والجماعت ہیں, چاروں حق ہیں, لیکن قربان جاؤ بنگال کے رہنے والے سنی مسلمانوں, حنفیوں, مذہب تو 4, چاروں امام حق, لیکن ان 4 امام میں جو دنیا کا سب سے بڑا امام ہے, جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے, وہ امام اعظم بھی ہمارے حصے میں, وہ امام اعظم ہمارے حصے میں. ہم لوگ ہیں حنفی, بیٹھیں گے نہیں یہاں پر, سب لوگ ہیں, علماء بھی میرے خیال سے حنفی ہوں گے. اگر کوئی شافعی آ گیا ہو تو کوئی بات نہیں, بعد میں بحث کر لیں گے, ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ عقیدہ دونوں کا ایک ہے, مسائل کا اختلاف ہے وہ چلتا رہتا ہے, وہ تو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے. تو حضرات گرامی توجہ کے ساتھ, رسول ملا تو رسول اعظم, صدیق ملا تو صدیق اعظم, فاروق ملا تو فاروق اعظم, شہید ملا تو شہید اعظم, امام ملا تو امام اعظم. جس طریقے سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی ایس پی ہے, کوئی ڈی آئی جی ہے, کوئی آئی جی ہے, کوئی ایس او ہے, کوئی نیتا ہے, اسی طریقے سے روحانی طور پر نظام چلانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا جن کا انتخاب کیا. کوئی غوث کی جماعت ہے, کوئی کتب کی جماعت ہے, کوئی ابدال کی جماعت ہے, کوئی اوتاد کی جماعت ہے, کوئی نقبہ کی جماعت ہے, کوئی نجبہ کی جماعت ہے, کوئی سالکین کی جماعت ہے, کوئی عارفین کی جماعت ہے, کوئی کاملین کی جماعت ہے, کوئی صالحین کی جماعت ہے. یہ سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو باطنی طور پر دنیا کا نظام چلاتے ہیں. باطنی طور پر دنیا کا روحانی نظام چلانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا. لیکن حضرات گرامی قربان جائیے, نہ جانے دنیا میں کتنے ولی آئے, کتنے ولی آئے اور کتنے ہوں گے بھی, نہ جانے کتنے کتب آئے, ابھی بنیں گے بھی, نہ جانے کتنے غوث ہوئے اور ہوں گے بھی. لیکن قربان جاؤ قاضیوں, اپنے نصیبے پر فخر کرو, غوث تو نہ جانے کتنے ہیں, لیکن دنیا کا سب سے بڑا غوث جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے, وہ عبد القادر جیلانی بھی ہمارے حصے میں, وہ سب سے بڑا غوث بھی ہمارے حصے میں. بھائی توجہ ہے, سب سے بڑا رسول ہمارے حصے میں, سب سے بڑا صدیق ہمارے حصے میں, سب سے بڑا فاروق ہمارے حصے میں, سب سے بڑا شہید ہمارے حصے میں, سب سے بڑا امام, سب سے بڑا غوث. اسی طریقے سے ہر دور میں جب جب فتنے پیدا ہوتے ہیں, ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اللہ نے 100 سال میں اپنے ایک بندے کا انتخاب کیا جسے مجدد کہا جاتا ہے. علماء اکرام کی توجہ, کنز الایمان کانفرنس کے حوالے سے اکبر کا فتنہ پیدا ہوا, اللہ نے مجدد الفسانی کا انتخاب کیا. کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پیدا کیا, کبھی میر عبدالواحد بلگرامی کو پیدا کیا. نہ جانے کتنے اللہ کے بندے آئے. جب جب دین میں خرافات لوگوں نے پیدا کیا, اس خرافات کے قلعہ کو کما کر دیا اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. لیکن قربان جاؤ 14ویں صدی میں جب وہابیت کا فتنہ پیدا ہوا, دیوبندیت کا فتنہ پیدا ہوا, غیر مقلدیت کا فتنہ پیدا ہوا, قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا, نہ جانے کتنے فتنوں نے ایک ساتھ جنم لیا. ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے, ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اللہ نے جس بندے کا انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں, وہ امام احمد رضا خان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت کنز الایمان کانفرنس. ماشاء اللہ. مجدد تو ہر 100 سال میں ہوئے لیکن اپنے وقت کا سب سے بڑا مجدد جسے دنیا مجدد اعظم کہتی ہے. بے شک بے شک. وہ مجدد اعظم بھی بلند آواز سے علماء اکرام کہتے ہیں کس کے حصے میں؟ ہم سب بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے حصے میں پتہ کیا چلا؟ غوث ملا تو غوث اعظم, مجدد ملا تو مجدد اعظم. اور جب ایک دور آیا حکومت نے اعلان کیا, نہ جانے کتنے مفتیوں نے اپنے ایمان کا سودا چند سکوں کے خاطر کر دیا. جی قربان جائے, نہ جانے کتنے مفتیوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا. ایسے دور میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنے والا اور حکومت کے خلاف فتوا دینے والا ارے مفتی تو نہ جانے کتنے آئے اور آتے رہیں گے, لیکن اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی جسے دنیا مفتی اعظم کہتی ہے وہ مصطفیٰ رضا خان بھی ہمارے حصے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب. مصطفیٰ رضا خان بھی ہمارے حصے میں. وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ بھی ہمارے حصے میں. ہمارے حصے میں. پتہ کیا چلا؟ جتنے بڑے والے ہیں سب ہمارے حصے میں. جتنے بڑے والے ہیں سب ہمارے حصے میں. سب ہمارے حصے میں ہیں. اور حضرات گرامی, جب ضرورت پیش آئی قسم خدا کی نہ جانے کتنے لوگوں نے اعتراض کیا, لیکن کبھی آل انڈیا تبلیغ سیرت کے نام پر, کبھی خاکساران حق کے نام پر تنظیم بنا کر کے سعودی حکومت کے سامنے بھی گھٹنے نہ ٹیکنے والا, پورے ہندوستان میں دین کی صحیح ترویج و ارشاد کرنے والا, اپنے وقت کا سب سے بڑا مجاہد جسے دنیا مجاہد اعظم مجاہد ملت کہتی ہے, وہ مجاہد ملت بھی ہمارے حصے میں. بے شک بے شک. بہت خوب. وہ مجاہد اعظم بھی ہمارے حصے میں. تو جتنے بڑے والے ہیں سب کہاں ہیں بھائی؟ کس کے حصے میں ہیں؟ ہمارے حصے میں. اور فائنل جملہ میں بول دو, اگر علماء کرام, اچھا یہاں پر کوئی تاج الشریعہ کا مرید ہے تو آپ ساتھ دیں گے؟ اگر میں سچ بولوں تو ماضی قریب میں, ابھی رک جائیے بیچ میں, بالکل ماضی قریب میں, ماضی قریب میں جی حضور تاج الشریعہ کا وصال ابھی جانتے ہی جی, 2-3 سال کا وقفہ ہو رہا ہے. حضرات گرامی, ایک وقت میں کسی پیر کے علماء بھی اور عوام بھی اتنے مرید ہوں ماضی قریب میں, یعنی 100-200 سال کے جو تاریخ کو آپ پڑھیں تو قسم خدا کی اس میں حضور تاج الشریعہ جیسا کوئی نظر نہیں آتا. جی پتہ کیا چلا؟ پیر تو نہ جانے کتنے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے ہیں, حق بھی ہے. کوئی کچھوچھا کا پیر ہے, کوئی مسولی کا پیر ہے, کوئی بلگرام کا پیر ہے, اپنی جگہ پر ہے, انکار کوئی نہیں. ہم تو جو بھی اہل سنت والجماعت کے مشائخ ہیں سب کا ادب کرتے ہیں اور سب کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن ماضی قریب میں پیر تو بہت سارے ہوئے, لیکن اپنے وقت کا سب سے بڑا مرشد, سب سے بڑا شیخ, سب سے بڑا پیر جسے دنیا مرشد اعظم کہتی ہے وہ حضور تاج الشریعہ بھی ہمارے حصے میں. نعرہ رسالت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات گرامی, لوگ اعتراض کرنے والے نہ جانے کتنے کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن قربان جاؤ قسم خدا کی, پیارے آقا کی شان, جتنے بڑے والے ہیں سب ہمارے حصے میں. اب آپ کو اعظم کہنا ہے, رسول ملا تو رسول, ہاتھ اٹھا کے, رسول ملا تو رسول, صدیق ملا تو صدیق, فاروق ملا تو فاروق, شہید ملا تو شہید, امام ملا تو امام, غوث ملا تو غوث, مجدد ملا تو مجدد, مفتی ملا تو مفتی, مجاہد ملا تو مرشد ملا تو. جتنے بڑے والے ہیں سب کس کے حصے میں؟ ہمارے حصے میں ہیں. تو ہم کو اپنے نصیبے پر اسی بات پر تو فخر ہے, ہم اپنی نماز پر, زکوٰۃ پر, حج پر فخر نہیں کرتے, ہم تو نسبت پر فخر کرتے ہیں.
ہم تو یہی کہتے ہیں نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ڈاکٹر اقبال سے ان کے وصال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بے شک، توجہ کے ساتھ نقیب ہندوستان جناب کیف رضا الہ آبادی کی شرکت، کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے یوں تو بڑی نعتیں لکھی، منقبتیں لکھی، پوری کلیات اقبال موجود ہیں اور بڑے اچھے آدمی تھے، بڑا خدا کا خوف ان کے سینے میں تھا، عجیب مرد کلندر، جو 100 سال پہلے باتیں کہی وہ سب آج نگاہوں کے سامنے۔ بے شک، ایک ایک شعر جی بھئی آج ہمارے وضع دیکھ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، سارے معاملات نگاہوں کے سامنے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا یوں تو میں نے بہت سارے اشعار لکھے، نہ جانے کتنی نعتیں منقبتیں لکھی، لیکن اللہ نے ایک شعر کی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرمایا، سبحان اللہ، ایک شعر کی وجہ سے۔ اور یہی پیغام ہے کنز الایمان کانفرنس کا، اور پوری زندگی یہی پیغام دیا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے، یہی پیغام دیا حضور مفتی اعظم ہند نے، یہی پیغام دیا حجت الاسلام نے، یہی پیغام دیا حضور مجاہد ملت نے، یہی پیغام دیا حضور حافظ ملت نے، یہی پیغام دیا حضور تاج الشریعہ نے، سب کا یہی پیغام۔ علامہ اقبال نے کہا ایک شعر جس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ سوال ہوا وہ کون سا شعر ہے؟ جواب دیا ڈاکٹر اقبال نے، فرماتے ہیں وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء سنت، کنز الایمان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حضرات گرامی، مجھے تقریر حقیقت میں کرنا نہیں تھا، یہ تو میں نے تھوڑی دیر بیان کر دیا چونکہ مولانا احمد رضا صاحب کے بلا کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور میں نے کہا بھی کہ جلدی سے لے کر کے آئیں، ان کو بلوائیے تاکہ ان کا خطاب ہو، انشاءاللہ پھر شرکت ہوگی، خطاب ہوتا رہے گا۔ بس آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں، لیکن پیارے آقا کی غلامی ضرور سکھائیں۔ بے شک، کچھ بنائے یا نہ بنائے، لیکن پیارے آقا کا وفادار ضرور بنائے۔ جی اور یہی ایک پیغام علامہ مفتی سلمان نظری صاحب بھی لے کر کے نکلے ہوئے، جی یہ پیارے آقا کی محبت آنے والی نسلوں کے سینوں میں پیدا کرو، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے لیے اپنا تن من دھن جب ضرورت پیش آئے تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ اگر پیارے آقا کی محبت سینے میں نہیں تو پھر کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں۔ لیکن حضرات گرامی ہمیں کہاں یہ فکر ہوتی ہے؟ ہم تو صبح میں اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہماری مائیں بھی صبح اٹھ جاتی ہیں 4 سے 5 بجے 6 بجے انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنا ہے، اور اس کے بعد دوپہر میں جائے گا اس کا باپ کس کے پاس؟ امام صاحب کے پاس، جی مولانا صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب ایسا تعویذ بنائیے کہ گھر میں برکت ہو، جی حضرت کوئی ایسی دعا بتائیے کہ گھر میں برکت، صبح سے شام تک تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں، یا اگر صبح اٹھ ہی گیا تھا تو صبح اٹھنے کے بعد جب تمہارا بچہ تیار ہو رہا تھا، تیری بیوی تیار کر رہی تھی بچے کو، اور بچہ تیار ہو رہا تھا، اس کے لیے اچھا ڈریس بھی انتظام کیا، اچھے انداز میں ٹفن بھی تیار کی، جب صبح اٹھ ہی گئے تھے تم بائک لے کر کے جا رہے تھے اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پہنچانے کے لیے، یا چوراہے پر ہاٹ بازار میں گئے تھے تاکہ بس پر سوار کر دو، ارے جب صبح اٹھ ہی گئے تھے اور تمہیں گھر میں برکت بھی چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد اگر تمہارے محلے میں مسجد تھی تو جانے کے بعد مسجد میں 2 رکعت فجر کی نماز امام کے پیچھے ادا کر لیتے، اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس آتے، واپس آنے کے بعد اپنے بچے کو بائک پر یا بس پر سوار کر کے اسکول پہنچاتے، تمہارے لیے پریشانی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ قسم خدا کی اگر یہ انداز تم نے اپنایا ہوتا تو تمہاری قسمت بھی چمک جاتی، تمہارا بچہ کامیاب بھی ہو جاتا، تیرے گھر میں برکت کا نزول بھی ہوتا۔ بابا بے شک بے شک بے شک، لیکن نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اسکول نہ جائے بیٹا تو اس کو 10 بار اٹھائیں گے، جی لیکن کبھی اپنے بچے کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ بیٹا تو اٹھا نہیں، فجر کا وقت ختم ہو رہا،
बेटा तूने जोहर की नमाज अदा नहीं की, असर की नमाज अदा नहीं की, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। तेरा बेटा मोबाइल लेकर के उस पर फहश उरिया तस्वीरें देख रहा था, तूने कभी मना नहीं किया। तेरे घर में तेरी बेटी बैठ करके ना जाने कैसे कैसे गंदी चीजों को अपनी निगाहों से देख रही थी, तूने कभी अपनी बच्ची को मना ना किया। अरे माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं है, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश करना है, प्यारे आका की मोहब्बत को उनके सीने में पैदा करना है, उनको अदब सिखाना है। वरना याद रखना, बंदा दुनिया से चला जाएगा, एक न एक दिन जाएगा, और जाने के बाद कब्र की मंजिल है। और कब्र में तो अजीबो गरीब मामलात है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तेरा जब साथी भी छोड़ करके चला आएगा, तेरे घर वाले भी छोड़ करके चले आएंगे, कोई पुरसानी हाल नहीं है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रात गिरामी वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नाम अमाल अच्छे होंगे तो कब्र में रोशनी बन करके काम आएंगे। अगर तेरे सीने में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, प्यारे आका कब्र में आने के बाद मुस्कुरा देंगे, तो तेरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। लेकिन हज़रात गिरामी मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो बंदा कब्र में बच गया वो बचता चला जाएगा, जो कब्र में फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी एक छोटी सी रिवायत सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। कल मैदान महशर होगा, एक नौजवान इंसान जिसने दुनिया में हमेशा रात जुए के अड्डे पर गुजारी थी, जिसने रात उसने शराब के अड्डे पर गुजारी थी, जिसने कारोबार किया तो था लेकिन पैसा कमाने के लिए उसने सूद का कारोबार किया था, न जाने कैसे कैसे गंदे काम किए थे, उसने हराम और हलाल में कभी तमीज नहीं की थी, उसने पूरी जिंदगी लहू लही में गुजार दी थी। कल मैदान महशर होगा, रब्बे कायनात का इरशाद होगा, ए मेरे फरिश्तों, इस बंदे को जहन्नम में उठा करके डाल दिया जाए। फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जाने का इरादा करेंगे। जब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे तो जानते हैं वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, फरिश्तों के वसीले से कहेगा, ए फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर का मुझे मौका दे दिया जाए, उसके बाद मैं फिर जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं सियाकार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं न जाने कितना बड़ा इस्याशियार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दे दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म मिलेगा, इजाजत मिल जाएगी फरिश्तों के जरिए कि जाओ उसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए। जब उस बंदे को मोहलत मिल जाएगी, हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ 2 मिनट में गुफ्तगू को मुकम्मल मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इस रिवायत को सुने। और जो लोग बाप हैं अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं करते, सिर्फ उन्हें दुनियावी तालीम की तरफ ले जाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कभी फिक्र नहीं होती कि मेरा बेटा कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उन्हें कभी फिक्र नहीं होती कि दीन की तालीम से मेरा बेटा करीब है कि नहीं करीब है, उन्हें उलमा के करीब करने नहीं दिया तुमने। याद रखना, अल्लाह के रसूल का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। लेकिन आज तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, आज तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम देने के लिए तैयार नहीं हो, आज तुम अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए तैयार नहीं हो, और अपने आप का अच्छा नाम रखने के बाद तुम अपने आप पर घमंड करते हो कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। याद रखना, जो तुम नारे लगाते हो, अगर दीन से तुम करीब नहीं हो तो ये नारा लगाना तुम्हारा दावा झूठा है, ये तुम्हारे नारे खोखले हैं। अगर दीन से तुम करीब नहीं हो, अगर तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया तो तुम्हारे ये नारे सही नहीं है, नारे खोखले हैं, तुम्हारा ये नारा झूठा है, तुम्हारा ये दावा झूठा है। इसलिए अगर नारा लगाते हो तो कम से कम मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, कुरान पाक की तिलावत करो। हज़रात गिरामी, वो बंदा परेशान हाल है, नौजवान है, मैदान महशर है, कोई किसी का परेशान हाल नहीं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्ली इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नी। आज तो कोई किसी का परेशान हाल नहीं है, आज तो किसी का पसीना घुटने तक है, किसी का पसीना टखने तक है, कोई अपने पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है। आज कोई किसी का परेशान हाल नहीं, नफसी नफसी का आलम है, खुदाए का हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी, ऐसे वक्त में वो नौजवान मैदान महशर में, हश्र के मैदान में इधर उधर भटकता रहेगा, कभी मशरिक की जानिब जाएगा, कभी मगरिब की जानिब, इधर उधर भटकते भटकते एक मर्तबा कोशिश करने के बाद वो अपने बाप के करीब पहुंच जाएगा। वही बाप जिसने उसे पैदा किया था, वही बाप जिसने उसे परवरिश की थी, वही बाप जिसने उसे दौलत अता की थी,
دنیاداری میں وہ پڑا تھا، جس باپ کی کمائی کی بنیاد پر اس نے عیاشی کی تھی، آج وہ دولت لے کر کے عیاشی کرنے کے بعد آج جب قبر کے بعد حشر کی منزل پر آیا ہے، آج حساب و کتاب ہوا ہے تو وہ میدان محشر میں پھنس گیا ہے۔ آج اس نے اپنے باپ کے قریب جانے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے وہ بندہ اپنے باپ کے قریب جائے گا، اپنا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، اپنے باپ کے قریب جانے کے بعد اپنے باپ کے گریبان کو پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گھسیٹتا ہوا لائے گا، فرشتوں سے عرض کرے گا، اے فرشتوں، یقیناً میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا سیاکار ہوں، میں بہت بڑا سیاشار ہوں، نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں میں نے کی ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ میں نے کیے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے میں نے غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں، میں دنوں رات لہو لعب میں مست رہتا تھا، میں دنوں رات خرافات میں ملوث رہتا تھا، میری رات چور کے اڈے پر گزرتی تھی، میں شراب کے اڈے پر اپنی زندگی کو گزارتا تھا، فحاشیہ تصویروں کو دیکھتا تھا، میری نگاہیں ہمیشہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تاکتی رہتی تھی۔ آج میں بہت بڑا مجرم ہوں، مجھے اس بات